السلام علیکم، میں ہوں شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں آشنا شاہین کا۔ جیتے رہیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اور بھائی دیکھیے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل آشنا شاہین کو سبسکرائب نہیں کیا نا تو جلدی سے کر دیجیے سبسکرائب، اور بیل کے جو آئیکن ہے نا اس کو پریس کر کے آل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اور آج جو میں آپ کو واقعہ سنا رہی ہوں وہ بڑا ہی دل ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ وہ واقعہ کہ جب ہم ایسے واقعہ سنتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بہت زیادہ پیار آتا ہے اور خوف بھی آتا ہے کہ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں نا، ہم سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 4 پیسے ہیں نا، کوئی غریب شخص ہمارے سامنے ہے تو ہم سوچ لیتے ہیں اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، یہ کیا کر لے گا ہمارا، اس کے پاس ہے ہی کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تھا، بنی اسرائیل میں بادشاہ تھا، بہت ظالم تھا، اور بادشاہ ہونے کا نا بہت غرور تھا، اس کو تکبر تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنا محل بناؤں اور اتنا خوبصورت محل بناؤں کہ کسی کا بھی ایسا محل نہ ہو۔ محل کی تعمیر شروع ہوئی، بے انتہا خوبصورت اور حسین محل جب بننے لگا نا تو بنتے بنتے کیا ہوا کہ ایک کٹیا آ گئی۔ کٹیا کہتے ہیں جھوپڑی کو، اور جھوپڑی کہتے ہیں وہ جو بانسوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے گھر آپ لوگوں نے اکثر دیکھے ہوں گے بنے ہوئے، اس کو کہتے ہیں جھوپڑی۔ جس کو نہیں پتہ اس کو بتا رہی ہوں، باقی تو مجھے پتہ ہے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جھوپڑی کیا ہوتی ہے۔ اب بادشاہ کو نا بہت برا لگا کہ میرے محل کے بیچ میں یہ جو جھوپڑی آئی ہے، اس سے تو محل کا نقشہ ہی خراب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اپنے خادموں سے کہ بھائی اس کو بلا کے لاؤ جس کی یہ جھوپڑی ہے، ہم اس کو جتنے بھی وہ پیسے مانگے گا ہم دے دیں گے۔ تو اس کے خادم گئے تو جو تھی وہ جھوپڑی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، بہت بزرگ خاتون تھی، بہت زیادہ عمر تھی ان کی۔ وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھیں۔ خادم ایک طرف کھڑے ہو گئے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو خادم نے کہا کہ بھئی بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا ہے۔ اب وہ جو تھی نا بڑی حیران ہوئی کہ بھئی میں جیسی غریب عورت اور بادشاہ کہاں، بادشاہ کا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ خیر نوکروں کے ساتھ چلی گئیں۔ بادشاہ نے کہا بھئی میں محل بنا رہا ہوں اور تمہاری کٹیا میرے محل کے نقشے کو خراب کر رہی ہے، خوبصورتی کو بگاڑ رہی ہے، تو یہ جتنے بھی پیسے تم مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تم جو ہے نا اس جھوپڑی کو چھوڑ دو اور کوئی دوسری جگہ لے لو۔ وہ خاتون جو تھی نا اس جگہ سے بہت محبت کرتی تھی، کیونکہ وہیں پر ان کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، وہیں پر وہ ساری زندگی گزاری تھی، تو وہ اپنی جگہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے کہا نہیں میں اپنی جھوپڑی ہرگز نہیں بیچوں گی، مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری تو زندگی کے آخری دن چل رہے ہیں، بادشاہ تم تھوڑا صبر کر لو، میں آج ہوں کل نہیں ہوں گی، نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میرا شوہر ہے، تو یہ جگہ جو ہے نا وہ تمہاری ہی ہوگی، پھر کچھ دن رک جاؤ۔ بادشاہ نے کہا نہیں ہرگز نہیں، میں یہ جھوپڑی گروا دوں گا، اگر تم ایسے نہیں مانی نا تو میں زبردستی تمہاری جگہ پر قبضہ کر لوں گا، اس جھوپڑی کو گرا دوں گا۔ وہ خاتون کہنے لگی ٹھیک ہے آپ گرا دو، میں بھی وہیں بیٹھی ہوں، میں بھی مر جاؤں گی، اور یہ کہہ کر وہ چلی گئیں اور اپنی عبادت میں مشغول ہو گئیں جا کر اس جھوپڑے میں۔ اچھا کافی دن گزر گئے نا، بادشاہ نے کہا کہ اب خاموشی اختیار کرو، یہ کب تک گھر میں رہیں گی، کبھی تو نکلیں گی بڑے یہ بزرگ خاتون، تو جب نا ان کا جو ہے وہ جھوپڑی کو گرا دینا۔ ایک طرح سے جیسے آج کل تو بلڈوزر ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہوگی جو تیار کر کے رکھ دی گئی کہ جیسے یہ باہر نکلیں گی ہم ان کی جھوپڑی کو گرا دیں گے۔ اب وہ کچھ دن تو خاتون جو تھیں وہ گھر میں رہیں، پھر ظاہر ہے ہزار ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی، ضرورت کے تحت وہ باہر نکلیں، تو بادشاہ کے جو جاسوس تھے وہ تو لگے ہوئے تھے نا، انہوں نے آ کے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے نوکروں کو کہا کہ اب ان کی جھوپڑی کو گرا دو۔ بلڈوزر چلا اور جھوپڑی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ خاتون جب اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر شام کو واپس آئیں تو بھائی 10-12 گھنٹے کے اندر تو نقشہ ہی بدل چکا تھا، ان کا گھر نہیں تھا، جھوپڑی نہیں تھی وہاں۔ وہ رونے لگیں، پریشان ہو گئیں، اور وہ جگہ ایسی جگہ تھی جس جگہ سے انہیں بے تحاشا محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے رب میں نہیں تھی مگر تو تھا، میں نہیں دیکھ رہی تھی تو دیکھ رہا تھا، تو کہاں تھا؟ کہ میرے رب
جب میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا تھا نا تو کہاں تھا؟ یہ کہہ کر وہ بیچاری جو تھی نا بے تحاشا رونے لگی۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تھا نا یہ فرمان جاری کر دیا کہ یہ جو شہر ہے نا اس کو پورا تہس نہس کر دو، اس پوری جگہ کو جو ہے نا پلٹ دو، کیونکہ ایک سچے دل سے کی گئی دعا یا بد دعا ایسی جاتی ہے عرش تک، اور میرا رب اس کو قبول و مقبول فرماتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ وہ شخص اگر کچھ نہیں کر سکتا نا تو اس کا رب، جو کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس انسان کے، جو انسان سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے نا، تو میرا رب اس کی ضرور سنتا ہے، اور اس کی ہر فریاد ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کا ساتھ دو، منافق نہیں بنو۔ آپ کو پتہ ہے کہ سچ کیا ہے، آپ کو پتہ ہے حقیقت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ خاموش ہو۔ تو صرف بادشاہ کا محل نہیں تہس نہس کیا اللہ تعالیٰ نے، ان سب کو تہس نہس کر دیا جو خاموش تھے، جو انصاف نہیں کر سکتے تھے، جانتے بوجھتے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، ان سب کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ وہ واقعہ ہے جو سچا واقعہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو میری اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے، اپنے رب سے قریب کر دیتی ہیں، جو ہمیں بے شمار خوشیاں دے سکتی ہیں۔ اور اگر ہم خلاف جائیں گے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، کسی بھی غریب کا دل دکھائیں گے، تو ہماری وہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمیں برباد کر دیں گی۔ تو آباد ہونا چاہتے ہیں یا برباد ہونا چاہتے ہیں، اللہ نے رکھا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں، کہ میرے بندو ایسا عمل کرو جس سے میں خوش ہو جاؤں، میں راضی ہو جاؤں، اور تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں۔ نہ کسی پہ ظلم کرو، نہ تمہارے ساتھ جو ہے ایسا ہو۔ تو ہمیشہ اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کسی پہ ظلم نہیں کر رہے نا، اور کوئی دوسرا ظلم کر رہا ہے اور آپ اس میں خاموشی اختیار کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی غلطی ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو انصاف تو کریں، بولیں تو صحیح، ظلم کے خلاف آواز تو اٹھائیں۔ بتایا نا میں نے آپ کو کہ ایک اگر وہ چھوڑ دیتا بادشاہ اس چھوٹی سی جگہ کو، تو بڑے سے محل کا مالک ہوتا۔ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھی تھی، بادشاہت اس کو دی تھی، لیکن اس نے تو اپنی حرکت سے اس ٹھکرا دیا اللہ کے دیے ہوئے اتنے بڑے انعام کو، ٹھکرا دیا، اور سوچا کہ سب کچھ میرا ہے۔ سب کچھ کسی کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کے حساب سے دیا ہوا ہے، اور ہر شخص اپنے حساب سے شکر گزاری ادا کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی۔ جو نہیں کر رہے وہ پچھتا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔